بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان اور جن ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کا مقصد قرآن کریم میں عبادت قرار فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس ان دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسلام کا نظام عبادت بڑا ہی مفصل، بڑا جامع اور بڑا ہی آسان ہے. مفصل جامع اس حد تک کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے. اگر آدمی کی نیت صحیح ہو، آدمی خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام کرے تو اللہ اس کے ہر عمل کو، ہر فعل کو عبادت بنا دیتا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ پہنچانا، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا اور بیوی کے منہ تک لقمہ پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ہے، اجر ہے. اور اس سے بھی آگے زندگی کے انتہائی خاص اور پرائیویٹ قسم کے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے. اتنا مفصل اور اتنا آسان نظام، اس نظام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بنیادی حیثیت دی. اسلام کے ارکان میں سے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ، اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو کہ ایمان ہے. اسلام کے ارکان خمسہ میں سے پہلا رکن ایمان. اس کو چھوڑ کر باقی پانچوں ارکان جو ہیں، اس پہلے کو چھوڑ کر باقی میں سے پہلا درجہ کس رکن کا ہے؟ وہ نماز ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی کوئی نیا کام ہوتا، آپ گھبرا جاتے اور فوری طور پر نماز کی طرف توجہ فرماتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کے بارے میں صحابی کہتے ہیں اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کبھی کوئی بھی نیا کام، نئی بات، نئی چیز، نیا واقعہ پیش آتا، آپ فوراً نماز کی طرف بھاگتے. چاند کو گرہن لگ گیا، ایک نئی عجیب قسم کی بات تھی، فوراً مسجد میں اکٹھے ہو گئے. سورج کو گرہن لگ گیا، مسجد میں پہنچ گئے. اگر زوردار آندھی آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی کہ جب بھی جو بھی کوئی نئی چیز پیش آ جائے فوراً اللہ کے حضور آپ کھڑے ہو جاتے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان کہو.
اذان کہو ہم نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ ہم راحت حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو راحت قرار دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے راحت پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں احب الاشیاء الی اللہ من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے مجھے جو سب سے پیاری چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک بیوی، دوسری خوشبو، ایک دوسری روایت کے مطابق میٹھی چیز، اور آخر میں فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور نماز کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا، اتنا کم کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے شروع میں جب معراج کے وقت نماز فرض کی گئی تو کتنی نمازیں فرض کی گئی تھی؟ 50 نمازیں۔ 50 نمازیں 24 گھنٹے میں اگر مسلسل پڑھتے رہیں تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نماز آ جاتی ہے۔ 24 گھنٹے کو آدھے میں تقسیم کر کے دیکھیں 48 گھنٹے بچتے ہیں، پھر بھی 2 نمازیں زیادہ۔ اللہ رب العزت ہم پر کتنا کریم ہے، ہم پر کتنا مہربان ہے کہ 50 نمازوں کو کم کر دیا اور فرمایا کہ 5 پڑھ لو، ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا ثواب دیں گے، تم 5 نمازیں پڑھو ہم تمہیں 50 کا ثواب دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت آسانی فرمائی، اس نماز کو ہمارے لیے ہماری روح کی غذا بنایا۔ نماز روح کی غذا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ کبھی کبھی شیطان کسی کے دماغ میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی نشانی قرار دیا کہ گانا بجانا منافقوں کا کام ہے اور گانا مسلسل سننا نفاق پیدا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں اتنا سخت کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں، موسیقی روح کی موت ہے۔ روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ روح کی غذا نمازیں ہیں، روح کی غذا عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو جب بنایا، فرشتوں کے سامنے اس کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ میں انسان کو بنا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اور بعد کی صورتوں میں یہ واقعہ بالتفصیل بارہا آیا۔ اللہ رب العزت نے زمین سے مٹی اور اس مٹی کا پتلا حضرت آدم علیہ السلام ان کی تخلیق فرمائی اور پھر آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ یہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ اور اگر جسم میں روح نہ رہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ لاش، میت۔ انسان کا لفظ ہی اس سے اٹھ جاتا ہے۔ اور اکیلی روح وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ روح اور جسد، روح اور جسم، انت بالروح ولیس بالجسم انسان۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کہا کہ انسان بنتا تب ہے جب روح اور جسم دونوں ہوں، اور اصلاً تم روح سے انسان ہو، جسم سے انسان نہیں، جسم سے لاش ہو، جسم سے میت ہو۔ اللہ رب العزت نے روح اور جسم دونوں کی الگ الگ غذا بنائی ہے۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ جسم کو اللہ نے دنیا سے، زمین سے لیا۔ آدم علیہ السلام کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے۔ خلق آدم من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، زمین سے بنایا، اور اس حصے کی غذا بھی زمین میں موجود ہے۔ جسم کی غذا زمین میں اللہ پیدا کرتا ہے، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، جوار ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ غذائیں جسم کا حصہ ہیں، زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور روح کا زمین سے کوئی تعلق نہیں، روح آسمان سے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔
روح کا زمین سے تعلق نہیں، آسمان سے تعلق ہے، اور روح کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے مہیا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات، اور مشہور روایات کے مطابق یہ جو آج کل کی راتیں ہیں یہ شب معراج راتیں شمار ہوتی ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تاریخ میں مورخین کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ شب معراج رجب میں ہوئی، معراج رجب میں ہو اس پر ہی اتفاق نہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ ذوالقعدہ میں، بعض نے کہا ذوالحج میں، بعض نے کہا شوال میں، بعض نے کہا رمضان میں، لیکن معروف روایت یہ ہے کہ وہ رجب میں تھی، اور 27 رجب کو قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عبادتیں دنیا میں فرض قرار دی گئیں، نبی پر ساری عبادتیں ہمارے لیے زمین پر وحی کے ذریعے فرض قرار دی گئیں۔ ایک خاص عبادت یہ نماز ہی ہے کہ جس کو جب اللہ نے فرض قرار دینا ہے تو زمین پر نہیں بلکہ ابھی اپنے نبی کو آسمانوں پر، آسمانوں کی سیر کرائی، اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کر معراج کی رات یہ نمازیں فرض قرار دی گئی۔ اسی لیے معروف ہے کہ نماز مومن کی معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اب مومن تو ہر کوئی وہاں جا نہیں سکتا، جب وہ پابندی سے نمازیں ادا کرے گا تو یہ اس کی معراج ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت نے آپ کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ جا کے کی، ہم مسجد میں آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس روح کی غذا نماز کو بنایا، اور اس نماز کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنایا۔ اور نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے روحانی غسل کا کام بھی کرتی ہے، ہمارے روح کی غذا بھی ہے، ہمارے لیے روحانی غسل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا علی باب احدکم، کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے پانی کی نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، روزانہ اس نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، حل یبقى علی جسدہ من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے تو کیا میل باقی بچے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پر میل کہاں سے آئے گا؟ فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نمازوں کی مثال 5 مرتبہ غسل کرنے کی جیسی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھے گویا کہ آپ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جائیں گے جس طرح کے 5 مرتبہ غسل کرنے والا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ نظام، نمازیں، ان کی باجماعت ادائیگی، ان کا اس قدر ہمارے لیے مقام عطا بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھنے کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے، خاص طور پر وہ نمازیں جو فرض نہیں ہیں۔ نمازیں دیکھیں، کوئی یہ صرف 5 نمازیں بھی نہیں کہ 5 پڑھ لی اور بس، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 فرض نمازوں کے ساتھ جن کی 17 رکھتے ہیں، 17 فرض رکھتے ہیں 5 نمازوں کی، فرمایا ان 5 کے علاوہ، ان 17 رکعتوں کے علاوہ 12 رکعتیں اور ہیں۔ ما من عبد، کوئی بندہ یصلی للہ تعالی
اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ 12 رکعہ اگر کوئی 12 رکعتیں پڑھ لے غیر فریضہ تطوعا غیر فریضہ، وہ نفل ہوں گی، فرض نہیں ہوں گی، اگر 12 رکعتیں روزانہ پڑھ لے تو اس کو کتنا ثواب ہوگا؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ وہی 12 رکعتیں ہیں جو ہم نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ گن کر دیکھیں، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی پہلے 4 اور بعد میں 2، 6 صرف ظہر میں، اور 2 فجر کی 8، 2 مغرب کی عشاء 10 اور 2 عشاء کی 12۔ 12 رکعتیں فرض کے علاوہ اگر کوئی 24 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی 10 رکعتیں 24 گھنٹے میں 10 رکعتیں، جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور عربوں میں اسے سنن رواتب کہا جاتا ہے، اگر کوئی سنن رواتب 10 رکعتیں بھی پڑھ لے تو اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا، اور 10 کی شکل میں ظہر سے پہلے 2 اور بعد میں 2، دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ اگر 10 پڑھے گا تب بھی انشاءاللہ جنت میں مکان ملے گا، 12 پڑھے گا تب بھی ملے گا، لیکن 10 والے کی نسبت 12 والے کو ثواب زیادہ ہوگا، واضح سی بات۔ اس کے علاوہ فجر کی 2 سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہمیت دی، وطر کو بہت اہمیت دی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سفر میں نہ حضر میں جب فرض نمازیں 4 رکعتیں 2 رہ جاتی تھیں، فجر کی سنتیں پھر بھی آپ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی یہ 2 سنتیں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ساری دنیا سے زیادہ افضل ہیں، ان کو کبھی نہ آپ نے سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فجر کی نماز لیٹ ہو گئی، سوئے رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اس واقعہ کو سنیں تو تعجب آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے رہ گئے، سفر میں ہیں، جہاد سے لوٹ رہے ہیں، ایک وادی میں آ کر رات کو ڈیرا لگایا، صحابہ کرام میں سے پوچھا کہ کون آج ہماری نگرانی کرے گا، پہرے داری کرے گا، ہمیں فجر کے لیے کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال پہرے دار کھڑے ہو گئے، باقی صحابہ کو حکم دیا کہ آرام کرو، سو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئے تھی، بیٹھ گئے اور تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے سو گئے، اتنا سوئے کہ سورج نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، سارے صحابی لشکر پورا سویا ہوا ہے، ایسا ہو جانا ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئے ہوئے یہ ایک نماز رہ گئی، اور غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین نے آپ کی 4 نمازیں قضا کروا دی یا 3، اور فرمایا ملا اللہ بیوتہم نارا، ملا اللہ قبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری 3-4 نمازیں قضا کروا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی کبھی قضا ہو جاتی تھی اس طرح، اور آپ یہ نہیں کہ قضا ہوئی تو گئی، بلکہ ان کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز قضا ہوئی، سورج کی گرمی نے اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ، اس وادی پر شیطان کا غلبہ ہے۔ نبی بھی سویا ہوا، اتنے پاک باز صحابہ وہ بھی سوئے ہوئے، فرمایا یہاں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یہاں سے آگے چلے گئے، آگے گئے، ایک جگہ جا کر وضو کیا، اذان کہلوائی، باجماعت نماز پڑھی، اور سنتیں 2 رکعتیں اس وقت بھی ادا فرمائی۔ فجر کی سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور تہجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، آپ ارشاد فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل،
عبداللہ بہت ہی اچھا آدمی ہو اگر کبھی یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرے، کسی کو توجہ دلانے کی اور ایک کو کہہ کر باقیوں کو سمجھانے کی ایک بہترین شکل۔ آپ فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی باللیل، لیکن اگر کبھی یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرے، تہجد کی نماز پڑھا کرے تو بہت اچھا آدمی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ کچھ لوگ اثر پذیری، اثر کو قبول کرتے ہیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر یہاں کر دوں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نماز باجماعت میں لیٹ پہنچا اور میری کچھ رکعتیں نکل گئی۔ میرے استاد سعودی عرب کے پہلے مفتی اعظم، پہلے وزیر تعلیم، پہلے وزیر عدل شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں لیٹ آیا اور میں کچھ رکعتیں اٹھ کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سلام پھیر کر انہوں نے جو درس دیا، درس میں آغاز میں کہا کہ کچھ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں اور نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن کا اور آج کا دن میں نے کبھی نماز باجماعت ترک نہیں کی۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز سے پہلے مسجد میں پہنچوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، آدمی بہت ہی اچھا ہو عبداللہ اگر کبھی رات کو یہ نماز پڑھا کرے، وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ نماز قرآن کریم میں کوئی ایک مرتبہ نہیں، کم از کم 80 مرتبہ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے حکم فرمایا۔ 80 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان کا رکن، اسلام کا رکن قرار دیا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے حضرت جبرائیل امین والی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ ماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا اخبرنی عن الایمان۔ اس آدمی کا وصف کیا بیان کیا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ کانا شدید و بیاض الثیاب، آدمی کے کپڑے بہت ہی اجلے صاف ستھرے سفید تھے۔ شدید و سواد الشعر، اس کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ من اثر سفر، ہمیں اس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، نہ کوئی دھول، نہ گرد و غبار، نہ لباس میں سلوٹیں، یوں لگتا تھا کہ جیسے بالکل تازہ کہیں لباس پہن کے آیا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، اگر قریب سے آیا ہوتا تو پہچانتے، مسافر ہوتا تو ہمیں اس پہ کچھ آثار نظر آتے، ہم جانتے بھی نہیں، اور وہ بڑا صاف ستھرا اجلا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے اپنے گھٹنے بچھا کر طالب علموں کی طرح، شاگردوں کی طرح باادب بیٹھ گیا اور کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، لمبی حدیث ہے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ۔ یہ 4 سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جواب دیتے گئے۔ قیامت کے بارے میں فرمایا مل مسئول بعلم من السائل، اے سائل تم بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس موقع پر جب سوال کیا گیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج ادا کرو۔ ان استطعت الیہ سبیلا، حج کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مکہ تک جانے کی استطاعت ہو، اگر طاقت ہے، قدرت ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، تو تمہارے لیے حج کرنا بھی فرض ہے۔ یہاں 5 ارکان اسلام بیان فرمائے، اور ایک دوسری مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 ارکان گلے۔ ہمارے اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کے دل کی راحت نماز ہے، ہماری روح کی غذا نماز ہے۔ جب ہم اپنے جسم کی غذا کے سلسلہ میں تلاش شروع کرتے ہیں تو ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ اچھی غذا ہو، صحت بخش ہو، کوئی اس میں ایسی گڑبڑ نہ ہو کہ صحت خراب کر دے۔ جب جسم کی غذا کے لیے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں تو روح کی غذا کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ روح کی غذا کے لیے بھی اہتمام کریں، اس نماز کو اس انداز سے ادا کریں جس انداز سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اور صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا۔ اگر اپنے روح کی غذا صحیح چاہیے تو نماز میری اور آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی، نماز ہمارے کسی عالم کی مرضی کی نہیں ہوگی۔ اگر روح کی صحیح غذا چاہیے تو نماز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی پڑھنا ہوگا۔ اور نماز کو سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عمدہ انداز اختیار فرمایا، ممبر پر آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھ کر دکھائیں تاکہ سارے صحابہ نماز کے تمام ارکان، تمام سنتیں، تمام مستحبات کو دیکھیں کہ نماز کیسے ہوتی۔ ممبر پر کھڑے ہو کر جب سجدے کا وقت آیا تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے اور دونوں سجدے سے فارغ ہوئے، دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے، 2 رکعتیں مکمل ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھ کر دکھائیں اور اپنے صحابہ کو حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر نماز پڑھو تو اس طرح جس طرح کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر اس روح کی غذا کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا ہے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ہوگی۔ اگر ہم اپنی مرضی سے ادھر ادھر سے سنی سنائی کے طریقہ سے یا دیکھی دکھائی جیسا کہ ہمارا عام رویہ ہے، باپ دادے کو جیسے پڑھتے دیکھا پڑھتے چلے آ رہے ہیں، عورتوں میں دادی نانی پھوپھی خالہ کو جیسے دیکھا ویسے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اگر نمازیں اس طرح پڑھیں گے تو روح کمزور ہو جائے گی، غذا صحیح نہیں پہنچے گی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہماری روحیں بلکہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان تک کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان بیچارے پریشان ہیں، ورنہ جب مسلمان کل 313 تھے، ایمان بڑا مضبوط تھا، عالم کفر کو للکار دیا۔ ہماری روحیں کمزور نہیں، ایمان بھی کمزور ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے اسلام کو صحیح معنوں میں اپنایا نہیں، اسلام کو مکمل طور پر اپنائے ہوئے نہیں۔ تجارت اپنی مرضی سے، اصول تجارت اپنے، زراعت اپنی مرضی سے، اصول زراعت اپنے، جو بھی کام کریں ہم اپنی مرضی سے جب کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں روحانیت کہاں حاصل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلہ میں بڑی ہمیں سختی کے ساتھ تاکید کی، اور مومنوں کی صفات سورہ مومنون 18واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت نے جو مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے، نجات پا گئے وہ مومن جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور نماز میں خشوع و خضوع کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نمازیں پورے خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں، اور ہمارا خشوع یہ ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی والا داڑھی سے کھیل رہا ہے، مونچھوں والا مونچھوں سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کو سیدھے کر رہا ہے۔ نماز کے دوران اب باقاعدہ ہاتھ باندھے ہوئے چھوڑ کر فوراً یاد آیا کہ شاید میری سلوٹیں پڑ رہی ہیں، اپنے بازو کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں، یہ خشوع خضوع ہوگا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے سجدے کی جگہ سے لے کر پاؤں تک کے درمیان نظر رہے، آدمی کا تعلق اللہ سے قائم رہے۔ مناجات کیا ہوگی؟ ہم اپنے کسی مدیر کے پاس، مینیجر کے پاس، کسی چیف کے پاس جاتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں،
اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو جیسے کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ کسی چیف کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی مرضی سے اپنے کپڑے سیدھے کر رہا ہے، مونچھوں سے کھیل رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے؟ اللہ کی ذات جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، سب چیفوں کا چیف، سب اعلیٰ سے اعلیٰ، اس کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنی مرضی سے ناک میں انگلی، کان میں انگلی، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ خشوع یہ نہیں ہے، خشوع یہ ہے کہ نظر یہاں تک رہے۔ اور ہمارا بھائی تو نماز کے دوران سامنے میں کلاک بھی دیکھ لیتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کچھ تو یہ کر لیں گے کہ قریب ہے، اپنے بازو کو تھوڑا سا گھمایا اور گھڑی دیکھ لی کہ بھائی مولوی صاحب تو آج لمبی جماعت کروا رہے ہیں، مجھے تو بجا کے دکان بھی کھولنی۔ اور کچھ وہ ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہاں نہیں، سامنے کلاک لگا ہوا ہے، کلاک پہ ٹائم دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اور آپ دیکھیں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سامنے سے گزرنے لگے، سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ کے آپ باہر نکلنے لگیں گے، نماز پڑھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ لیا کہ یہ باہر نکل رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ لیا۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، اپنی نماز پڑھو۔ خشوع یہ ہے کہ آدمی جب نماز میں ہو تو اس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہو، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے۔ اور ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کچھ کلمات تو چل رہے ہیں، ہماری زبان سے کلمات چلتے رہتے ہیں، اتحیات بیٹھے ہوئے ہیں تو اتحیات پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ خشوع یہ نہیں ہے، خضوع یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح جو ہماری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آئے فٹافٹ 2 منٹ میں 4 رکعتیں لپیٹیں اور وہ جا رہے ہیں۔ آرام سے، خشوع خضوع سے غذا مہیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، بعض نمازیوں کی، بعض حرکتوں کی، اور وہ ایک یہ ہے جو نماز کے دوران ادھر ادھر دائیں بائیں سامنے جھانکتا ہے، اسے التفات الثالب کہا گیا کہ یہ لومڑی کی طرح جھانکنا ہے۔ اور ایک نماز میں کچھ لوگ اپنی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، جب بھی آئیں گے وہ وہیں آئیں گے، آگے پیچھے ادھر ادھر کہیں نہیں، ایک جگہ طے ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو اگر وضو کرنا ہے، دیکھا کہ وضو کرنا باقی ہے، مسجد میں جاؤں، بھاگا بھاگا آ کے اپنی جگہ پہ رومال رکھ کے چلے جائیں گے، ٹوپی رکھ کے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ والی عادت ہے، اونٹ اپنے باڑے میں اپنی جگہ مخصوص کر لیتا ہے، تم مسجد میں اپنی جگہ مخصوص نہ کرو، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ اور ایک نماز ہی کے بارے میں، اور ہمارے لوگوں میں بہت ساری کوتاہیاں دیکھنے میں آتی ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار باشرہ قسم کے لوگ نماز کے دوران سجدہ کرنے لگیں گے، اپنی کوہنی تک اپنے ہاتھ کو زمین پہ بچھا لیں گے، دونوں ہاتھ یہ زمین پہ بچھائے ہوئے ہیں۔ سجدے کی حالت میں کوہنی کا زمین سے اٹھا ہوا ہونا اور تھوڑا سا باہر کی طرف نکلا ہوا ہونا، اگر رش ہے باہر نہیں نکل سکتی تو نہ صحیح، کم از کم زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ اگر کوہنی زمین پر لگی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افتراش الکلب، کتے کی طرح بازو بچھا کر بیٹھنا، جیسے وہ بیٹھتا ہے ویسے سجدہ کرنا، کتنی بری مثال ہے۔ نہ لومڑی کی طرح جھانکے، نہ اونٹ کی طرح جگہ خاص کر لے، نہ کتے کی طرح پاؤں بچھا کر سجدہ کرے، یعنی اس کے پاؤں بچھانے کی طرح اپنے ہاتھ بچھا کے سجدہ کرے، اور نہ ہی کوے کی طرح ٹھونگے مارے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بڑی مشکل سے کہہ پائیں گے، وہ اٹھ بھی گئے، بلکہ تھوڑا سا اوپر کو جھٹکا دیا، دوسرے سجدے میں بھی پہنچ گئے، حالانکہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، بعض روایت میں ورفانی وجبرنی، کچھ کلمات اور بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا سکھلائی جو 2 سجدوں کے درمیان۔ اب جو آدمی سجدے سے ایسے اٹھ کے دوبارہ سجدے میں گر جائے گا، وہ کہاں دعا پڑھے گا، کون سی دعا پڑھے گا؟ وہ تو صحیح معنوں میں دوسرا اللہ اکبر بھی نہیں کہہ پاتا۔ خشوع یہ نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائیں گے وہ مومن جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع سے پڑھیں گے، خشوع و خضوع سے، پورے اہتمام سے، پورے التزام سے نمازیں پڑھا کریں۔ یہ اسلام کا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے
ایمان کے بعد سب سے اہم ترین رکن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی ہمیں توجہ دلائی ہے۔ آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھا کرتے تھے، صلاۃ الاشراق پڑھا کرتے تھے، صلاۃ الاوابین پڑھا کرتے تھے۔ فرائض کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ایک لفظ صلاۃ الاوابین کا خطبہ جمعہ میں بھی وہ ذکر ہوا ہے۔ صلاۃ الاوابین کب ہے؟ ہمارے پاک و ہند میں یا کچھ لوگوں کے یہاں یہ معروف ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ رکھتے جو ہیں وہ صلاۃ الاوابین ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت، یہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان ہے روایت ہے، لیکن محدثین کرام نے، اہل فن حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے بجائے صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین کا جو وقت بتایا ہے وہ مغرب عشاء کے درمیان نہیں، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال۔ صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنا شروع ہو جائیں۔ اب مغرب عشاء کے درمیان اونٹ کے بچے کے پاؤں جلیں گے، ریت ہے مغرب کے بعد تو فوراً ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہوں گے 9، 10، 11، یا گرمیوں کا موسم ہے تو 8، 9، 10، 8، 9، 10 کے بعد اور ظہر سے پہلے پہلے یہ ہے صلاۃ الاوابین کا وقت، اور یہی نماز ہے جسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاشراق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں اور تہجد آپ نے پوری زندگی میں کبھی قضا نہیں کی۔ تہجد کی نماز آپ نے پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑی۔ اگر کبھی قضا ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سورج نکلنے کے بعد 12 رکعتیں ادا فرمائی، رات کو 11، اور اگر رہ گئی تو دن کو 12۔ اور ایک رات ایسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پر اہتمام کرنا، اس کا آپ اندازہ کریں کہ ساری عمر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے، جو سیرت اور سنت کی بہترین کتاب ہے، 5 جلدوں میں پاکستان میں اردو میں بھی چھپ چکی ہے، اور یہاں عربوں میں بہترین شکل میں اردو میں موجود ہے، اور اس کا خلاصہ مختصر بھی چھپ چکا ہے، مختصر زاد المعاد، دارالاسلام نے اس کو چھاپا ہے۔ بہرحال زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر تہجد چھوڑنا کبھی بھی ثابت نہیں، سوائے ایک رات کی۔ ایک رات میں آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ المزدلفہ۔ جس رات آپ عرفات سے آ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں اور وہاں سوتے ہیں یا آرام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ کی زندگی میں صرف ایک رات جس میں تہجد چھوٹی، آپ بڑے اہتمام التزام کے ساتھ تہجد پڑھا کرتے تھے، صلاۃ الضحیٰ پڑھا کرتے تھے، اشراق پڑھا کرتے تھے، دیگر نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فرائض اور جہاں تک ہو سکے مکملات، یہ جو 12 رکھتے ہیں ان کو مکملات کہا گیا، جو مؤکدہ سنتیں ہیں۔ محشر کے وقت، محشر کے دن جب انسان کی نمازوں میں کمی بیشی آئے گی تو اللہ کہے گا کہ میرے بندے کا نامہ اعمال دیکھو، اس کے پاس کچھ نوافل غیر فرض نمازیں ہیں یا نہیں۔ اگر غیر فرض نمازیں ہوں گی تو ان سے لے کر فرض نمازوں کی کمی کوتاہی کو پورا کر کے برابر کر دیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی مسجد میں آئے، فرض پڑے گئے، نہ پہلی سنتیں نہ بعد والی سنتیں، جو فرضوں کے ساتھ کی مؤکدہ سنتیں نہیں پڑھتا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے میں جا کے نوافل ضرور پڑھتا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی کمی کوتاہی کے لیے جو اللہ رب العزت نے حکم دینا ہے اس کے لیے اب سے تیار رہیں، کچھ مؤکدہ سنتیں، کچھ نوافل، کچھ نفلی نمازیں پڑھا کریں، تاکہ ہماری فرضوں کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہمیں نمازیں اس طریقہ سے پڑھنے کی توفیق سے نوازے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا
اپنے صحابہ کو سکھلایا، اور وہ طریقہ کتب حدیث میں آج تک موجود ہے، اور آج اس سلسلہ میں کئی کتابیں موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انہی پر پابندی کریں اور اسی طرح نماز پڑھیں۔ مسجد میں پہلے پتہ نہیں کہ خواتین کے لیے یہاں کبھی جگہ رہی ہے یا نہیں، لیکن آج سے خواتین کے لیے اگر کوئی اپنے ساتھ اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو لانا چاہے تو یہاں مسجد سے نکلتے ہی جو امام کے لیے ایک گھر بنا ہوا ہے اس کو فی الحال خواتین کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، کارپیٹ وغیرہ بچھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنے ساتھ خواتین کو لانا چاہے تو آئندہ جمعے سے وہ لائے، اور آج بھی کچھ خواتین آئی ہوئی ہیں۔ بعض بچے یہاں سے تعلیم مکمل کر کے دوسرے ملکوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ باہر کے ملکوں میں، یہاں سعودی عرب ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ماحول بڑا صاف رہتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر یورپ وغیرہ کی طرف یا غیر مسلم کنٹریز میں جو بچے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا خاص طور پر کیا رہا کریں کہ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ شر بہت ہی زیادہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایک حدیث سنی ہے، وہ بڑی معروف بھی ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کا ٹخنے سے نیچے کپڑا گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین ففی النار، اس سے بھی سخت معاملہ ہے۔ وضو ٹوٹنا معمولی بات ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کیا خیال ہے کہ کپڑا جہنم میں جائے گا اور جس نے پہنا ہوا ہے وہ کہاں ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا 2 کپڑوں کا خوبصورت حلہ پہنے ہوئے تھا، کپڑے کو لٹکائے ہوئے تھا، زمین پہ رگڑتے ہوئے بڑی شان بان سے جا رہا تھا، اور اس حدیث میں ہے کہ اپنے بالوں کی اس نے خوب کنگھی پٹی کر رکھی تھی، یعنی خوب بن سنور کر، بڑا اپنے آپ کو سنگار کر، بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ کپڑے کو لٹکائے ہوئے جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دنسا دیا اور فرمایا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ، وہ زمین میں مسلسل دنستا ہی چلا جائے گا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ زمین میں نیچے ہی دنستا چلا جائے گا۔ کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور زمین پر رگڑتے ہوئے چلنا، زمین پر پتلون بھی رگڑی جاتی ہے، اس زمانے میں تو تہبند ہی ہوتے تھے، چادر ہی ہوتی تھی، چادر کو زمین پر رگڑنا، پتلون ہے اس کو رگڑنا، پاجامہ ہے اس کو رگڑنا، یا کسی نے یہ لمبا کرتا جو ثوب ہے، توپ ہے، یہ پہنی ہوئی ہے، اس کو رگڑنا، لاچا دھوتی کوئی بھی اگر ٹخنوں سے نیچے جائے تو وہ جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اب اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس کام سے محفوظ رکھے۔ عورتوں کے لیے اس کے بالکل برعکس، عورتوں کو اپنا کپڑا زمین تک لٹکانا چاہیے۔ آج معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو گیا ہے، مرد زمین پر لٹکائے پھر رہے ہیں، عورتیں گھٹنوں تک اٹھائے پھر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین کو ہدایت دے۔ فیشن نے اتنا نگل رکھا ہے مسلمانوں کو کہ مرد فیشن میں آ کے اپنی پتلون کو زمین تک رگڑتے چلا جاتا ہے۔ پتلون نہیں، صرف سارے کپڑے، پتلون، شلوار، پجامہ، دھوتی، سب چیزیں۔ اور خواتین ہیں وہ فیشن میں آیا، چھوٹے سے چھوٹا کپڑا کرتی چلی جا رہی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ ان کا کپڑا زمین تک لگا ہوا ہو تاکہ پاؤں بھی ننگے نہ ہوں، اور مردوں کو چاہیے کہ ٹخنے تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کہاں تک ہوتا تھا؟ نصف پنڈلی تک،
آپ شمائل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک نصف پنڈلی تک. اور اگر کوئی کہے کہ آدمی کا روب نہیں بنتا، ذرا ٹو ٹکا نہیں بنتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا روبدار دنیا میں کوئی انسان گزرا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ باروب انسان. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ ایام، مجھے اللہ نے اتنا روب دیا ہے، اتنا روب بخشا ہے کہ میں یہاں سے چلوں کئی دنوں کی مسافت پر ابھی دشمن ہو وہ وہاں تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا. اگر چادر اٹھانے سے روب کم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر روب ہی نہ رہتا. آدھی پنڈلی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہوا کرتی تھی. اور پھر ایسی ہی کئی باتیں ہیں. ہمارے لوگوں کا معیار اپنی مرضی کا ہے. ہم لوگوں نے ایک داڑھی کے سلسلے میں معیار بنا رکھا ہے. داڑھی کو منڈواتے ہیں، جڑ سے نکالتے ہیں خوبصورت بننے کے لیے. ایک پاکستان میں عبداللہ نام کے 9 مسلم جن کا اصل نام پیٹر تھا، مسلمان ہوئے. انہوں نے ایک تقریر کی، اس تقریر کا آڈیو کیسٹ میں نے سنا. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنے نبی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا نبی پوری دنیا سے زیادہ خوبصورت تھا، اور یہ دعویٰ صحیح ہے. آپ سب بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے نبی ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت تھے. وہ کہتے ہیں، عبداللہ پیٹر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی خوبصورت تھا اور تمہارے نبی کی داڑھی تھی. وہ تو داڑھی رکھ کے خوبصورت تھا، تم داڑھی منڈوا کر کیا بننا چاہتے ہو؟ ہمارے اپنے ہی معیار ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں ہے کہ آدھی پنڈلی تک کپڑا لٹکانا تقویٰ کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائی سنت ہی یہی ہے. مردوں کو آدھی پنڈلی اس سے نیچے کر لیں، 1/3 اس سے نیچے کر لیں. ٹخنا حد ہے، ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں لٹکنا چاہیے. سوال کیا گیا ہے کہ خشوع خضوع کی نیت سے کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے، جیسے کہ ہمارے پاک و ہند میں بعض مساجد کو اتنا سامنے حصے کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہوتا ہے، پھول بوٹے بڑے زبردست قسم کے، یا پھر پاؤں کے نیچے جیسے ہمارے آج کل مصلے نکلے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت مسجدوں کی فوٹو اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ اگر میں کھلی آنکھوں سے نماز پڑھوں گا تو ان پھول بوٹوں میں کہیں گم نہ ہو جاؤں، خشوع خضوع میں کمی نہ آ جائے، ایسے موقع پر اگر کوئی نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن عموماً سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھی جائیں. اور یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں گے تو قیامت کے دن حوریں اندھی ملیں گی. کرے کوئی اور بھرے کوئی والی بات ہے کہ غلط کام میں کروں اور اندھی حوریں نعوذ باللہ ہو جائیں، یہ بالکل غلط بات ہے، بے سر و پا بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی آنکھوں سے نماز پڑھتے تھے، کھلی آنکھوں سے پڑھنی چاہیے. اگر کہیں عذر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اور وہاں سمجھتا ہے کہ خشوع و خضوع مجھے صرف ان چیزوں سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کرنے میں ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھ لے، لیکن اس کو عادت نہ بنائے. اللہ تعالیٰ